Già non è andato. Minha piro não é deve. Agora piro não é deve. Poco. مستانية. 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 وين مستانة؟ ये खजूर है खजूर الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا اس محفل میں آنا، پڑھنا اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ان سب کو اپنے حق میں، آپ کے حق میں قبول فرمائے، اور ہمیں اس سفر کو استقامت کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی تک تو بہت کم لوگ ہیں جو ابھی تک جوائن جنہوں نے کیا ہے، تو آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے قرآن پاک کے جو 5 حقوق پڑھے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 5 حقوق میں سے ہم کس کس پر پورا اترتے ہیں، یا ہم کس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ آپ اپنا انمیوٹ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں مجھے۔ وینا جی آپ یا شازیہ آپ، کوئی بتانا چاہے گا؟ چلے، بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں تک میں نے آبزرو کیا اپنے آپ کو بھی، السلام اور علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری میرا انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا، جی تو جی ابھی ہوا ہے۔ جی، جی سمینا جی۔ میرے خیال میں ہم ابھی تک جو تلاوت کرتے ہیں وہ حق ادا کرنے ہیں، یا جو کچھ چھوٹی موٹی جو ہم نے تھوڑی بہت صورتیں حفظ کی ہوئی ہیں، یہ اس کا حق ظاہر ہے وہ حق تو نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ جتنا یاد ہے وہ کر رہے ہیں، اور عمل تو ظاہر ہے جب اس کے بارے میں جانیں گے، اس کا میننگ ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر جانیں گے، عمل تو ظاہر ہے اتنا ہی کرتے ہیں، بالکل تو اور کہ تدبر بھی ظاہر ہے سمجھ کے جب سمجھیں گے تبھی تدبر بھی ہو سکتا ہے۔
تو بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ہم، ایسا ہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو بھی بہتر کر دے، آمین جتنی چاہت کے ساتھ اور جتنی محبت کے ساتھ ہم لوگ اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ نہ صرف یہ کہ ہمارے اندر اترے، بلکہ آمین اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو تو بس آج یہ جو ہے کوشش ہے انشاءاللہ کہ آپ ہمیں اس طرح پڑھائیں گی تو ہم انشاءاللہ اس پہ اس عمل بھی کریں گے، تدبر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو آگے پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ میں یہی پوچھنا چاہوں گی، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہے؟ جی جی الحمدللہ۔ ہم جی نے اب حق کی بات کر رہی تھی جو پہلے ہم نے پڑھے، تو اس طرح دیکھا جائے تو ہم اس طرح مطلب حق ادا نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ہم کوشش ضرور کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی کوشش کو ڈے بائی ڈے ہم اس کو امپروو کریں گے، تاکہ ہم قرآن پاک کی تبلیغ بھی کر سکیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکیں اور اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ ایک سفر کو ہم سب کے لیے آسان، اور سب سے بڑی بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اچھا جی، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کے آداب جو ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے آداب ہیں جن میں باطنی آداب بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ظاہری آداب بھی آ جائیں گے۔ باطنی آداب سے مراد یہ ہے کہ وہ کون سے اخلاق اور وہ کون سے آداب ہونے چاہیے جو ہمارے دل میں ہوں، اور ان کو ہم ان کے ذریعے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہیں قرآن پاک کو کی تلاوت بھی کریں یا اس کو سمجھیں بھی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم لوگ آغاز کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے باطنی آداب سے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کے باطنی آداب میں جو سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ قرآن پڑھنا، یعنی کہ ہم لوگ جب بھی قرآن پڑھیں ہمارے دل میں یہ ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ یہ کلام حق ہے، یہ کلام سچ ہے، یہ کلام رب العزت کی طرف سے ہے، اور اس کا پڑھنا ہم پر واجب ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ہمارے دل میں یہ ایمان پختہ ہونا چاہیے while we are reciting the Quran، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں سنن کبرا میں آتا ہے، 5291 حدیث نمبر ہے، وہ کہتے ہیں، ابو صفر رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں قرآن سے پہلے ایمان عطا کیا گیا، اور تم وہ لوگ ہو جنہیں ایمان سے پہلے قرآن دیا گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی صرف ایک وحی اتری تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس چیز پر ایمان لے آؤ، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے، اس پہ ایمان لے آؤ۔ تو مسلمانوں نے جو سابقون اولون تھے، جیسے حضرت ابوبکر، حضرت خدیجہ، حضرت علی اور بہت سے دوسرے، حضرت بلال ایکسیٹرا، ان سب نے اس چیز پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے کہ ایک اللہ کی ہستی ہے، ایک، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور ان پر یہ کلام اتر رہا ہے۔ کلام اترنے کا یہ سلسلہ 23 سال تک بعد میں جاری رہا، اور ایمان لوگ پہلے لے کر آئے، جبکہ پچھلی امتوں کا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے کوہ طور پر گئے تھے، پہلے وہ اپنے ساتھ تختیاں لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، جن کے اوپر احکامات درج تھے،
اور پھر آ کر انہوں نے اس کی تعلیم دی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں کہا اور پھر ان کو وہ سب کچھ کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی بھی جو اس صحیفے ہیں اس میں پہلے کتابیں یا پہلے صحیفے دے دیے گئے اور بعد میں ان پر ایمان لانے کی بات کی گئی۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے یہ بھی ہماری ایک خاص صفت ہے مسلمانوں کی کہ ہم ایمان پہلے لے کر آتے ہیں، اور جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، یہ اس کا دوسرا ادب ہے۔ سلسلہ الصحیحہ میں ہے 258 حدیث نمبر۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئیں جو اسے سیکھیں اور اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں۔ یقیناً 3 طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں، ایک وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے، دوسرا وہ جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، اور تیسرا وہ جو صرف اسے اللہ کی خاطر پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنی رضا کی خاطر پڑھنے والوں میں شامل کرے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ جو اس کو صرف فخر کے لیے پڑھتا ہے، تو فخر کے لیے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ بہت سارے قرآ ایسے ہیں قاری قرآن جو کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں، مطلب کہ بہت زیادہ لہ اور ان کے اندر مخارج اور آواز کی خوبصورتی سب کچھ ہے، لیکن وہ کیا ہے، صرف کیسٹس اور سی ڈیز نکالنے کے لیے اور لوگوں میں اپنی شہرت بھی، جیسے قرات کے مقابلے ہوتے ہیں ان میں آ کر اپنے آپ کو نمایاں کرنا، کچھ لوگوں کا مقصد صرف یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، جیسے آج کل کچھ علماء ایسے ہیں، یا پھر اگر ہم لوگ تاریخ ہسٹری دیکھیں، قرآن مجید میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ دوسرے مذاہب کے جو پادری پریسٹ اور یہ وہ تھے، وہ محض دین کو، محض کتاب کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتے تھے۔ وہ اس طرح کہ لوگوں سے پیسے لے کر چند دنیاوی فائدوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت میں من چاہی تبدیلی کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کتاب میں یہ تبدیلی تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو تبدیلیاں اور جو چیز، جو فتنہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ فتنہ ہے فرقہ واریت کا۔ آج اپنے سیکٹس کو، اپنے فرقوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے موضوع اور ضعیف احادیث کرنا، قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ من مانی اور اپنے مفاد اور فوائد کے حساب سے کر لینا، اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی خاطر ان لوگوں کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے پیش کرنا، یہ ہے جو کہ دنیا کمانے کا جو ذریعہ لوگ اس کو بناتے ہیں، اور یہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کے ذریعے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ 3 طرح کے لوگ روز قیامت لائے جائیں گے، جن میں سے ایک عالم بھی ہوگا، اور اس سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کہاں زندگی گزاری، تم نے کیا کیا، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرا علم سیکھا، میں نے تیرا علم سیکھا، میں نے لوگوں تک پہنچایا، اور میں نے ساری عمر علم کی خدمت میں لگا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے علم سیکھا، یہ درست ہے، تین نے اس کے ذریعے لوگوں کو بھی بتایا، یہ بھی درست ہے، لیکن تو نے یہ سب کام جو ہیں محض دنیا دکھاوے کے لیے، دنیا سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے اور دنیا میں شہرت کے لیے یہ سب کچھ کیا جو تجھے دے دی گئی۔ ایسا ہے کہ بعض لوگ جن کا بیک آف دا مائنڈ نیت ایسی ہوگی،
ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی شہرت سے تو نواز دیں گے، لیکن روز قیامت ان کے پاس ان کے لیے آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ہم سب کو اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کے تقوی اور اپنی نیت کے اخلاص کے لیے دعا کیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ اس کی آگے آ جاتی ہے تیسرا ادب، اور وہ ہے ریاکاری سے بچنا، ٹھیک ہے؟ ریاکاری سے بچنا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4923 ہے، اس میں کہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے علم سیکھا، اسے سکھایا اور قرآن کی قرات کی، اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا تو وہ انہیں پہچان لے گا، وہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا، اسے سکھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرات کی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ کہا جائے یہ عالم ہے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے یہ قاری ہے۔ تو وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیں، جیسا دنیا میں دکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ قیامت والے دن اس انسان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے ہر روز نیتوں کو پرکھنا بہت ضروری ہے ہر عمل میں، کیونکہ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے، لوگوں کو دکھاوا، لوگوں کو بتانا اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر کوئی بھی کام کرنا، وہ چاہے کتنا ہی نیکی کا کام ہو، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روز قیامت ان چیزوں کو اس طرح ذروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا ہوا میں، اور اس طرح جس طرح کہ مٹھی کھولی اور ہاتھ میں سے ہر چیز پھسل کر بکھر جائے گی، ان نیکیوں کا حال روز قیامت وہی ہوگا جو کہ سراسر دکھاوے کے لیے کی جائیں گی۔ تو ہمیں ہر روز یہ دیکھنا ہے، کیا میں کوئی بھی عمل جو کر رہی ہوں وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یا پھر اس میں دنیا کے کسی بھی فرد کی خوشی مطلوب ہے؟ کیونکہ یہ بھی شرک خفی بن جاتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جو کام محض اللہ کی خوشی کے لیے کیا جانا چاہیے، اگر اس میں ہم لوگ کسی کو بھی شامل کر لیتے ہیں، جیسے فرض کیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا، میں نماز پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، کھڑی تو میں ہوئی تھی نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک دم سے 2 4 مہمان آ گئے، میری کچھ فرینڈز ہی آ گئیں، وہ پاس بیٹھ گئیں، آپ میرے بیک آف دا مائنڈ یہ آ گیا کہ میں اب ان کو یہ دکھا سکوں کہ میری نماز کا کتنا خشوع ہے، میں کتنی لمبے لمبے سجدے کر رہی ہوں، میں کتنے لمبے رکوع کرتی ہوں، تو میں نے اس چیز کو مائنڈ میں لے کر آتے ہوئے فوراً سے اپنا رکوع بھی لمبا کر دیا، میں نے اپنا سجدہ بھی لمبا کر دیا، میں نے بہت دیر تک اپنے تشہد میں بھی بیٹھی رہی، اور میں نے سلام پھیرا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے رہی ہی نہیں، میں نے شرک کر دیا، میں نے اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ میں نے دنیا کا دکھاوا شامل کر دیا، میں نے اپنی فرینڈ کو یہ دکھانا چاہا، میں نے ریاکاری کر دی، تو پھر کیا ہوا؟ میری وہ نماز، چاہے وہ نماز جو ہے وہ میں نے 15 یا 20 منٹ لگا کر ہی، بے شک اس میں پورا خشوع ہو، لیکن بیک آف دا مائنڈ کیونکہ نیت اچھی نہیں تھی، کیونکہ نیت وہ نہیں تھی کہ جو کہ اصل مقصود تھا، وہ ساری نماز ضائع ہو گئی، اور وہ نامہ اعمال میں بھی صرف ایک دھوکہ، ایک ریاکاری لکھی جائے گی۔ تو ہمیں اس چیز کو ہمیشہ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، اور پھر کوئی اور کام کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے فخر و غرور سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟
فخر و غرور سے بچنا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک خاص ورڈ ہے عجب، عجب کا شکار ہو جانا، یعنی کہ خود پسندی آ جانی۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی ایسی دین کی نعمت اگر نواز دیتے ہیں، خاص طور پہ دین داری کا عجب، دین سے متعلق تکبر جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا بدترین تکبر ہے۔ دنیا کا بدترین تکبر وہ ہے جو آپ اپنے دین کے علم پر کرو گے، اور یہ ایک ایسا تکبر ہے جو خود آپ کے اپنے علم سیکھنے کے سفر کو بھی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ میں ایک ایسی میں آ جاتی ہے جس میں آپ اپنے سے آگے کسی دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے سے آگے کسی دوسرے کے علم کو علم نہیں سمجھتے ہیں، اور نہ ہی آپ کسی دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 3230 ہے، جس میں سیدنا عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دین غالب ہوگا یہاں تک کہ سمندروں کے پار چلا جائے گا، اور گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا۔ پھر ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد کہیں گے، ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے، ہم سے زیادہ علم والا کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، ان میں کوئی خیر ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ تم میں سے ہوں گے، یہ لوگ اس امت میں سے ہوں گے، اور یہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ یعنی کہ کوئی کام کرنا اور اس کے بعد پھر اس پر فخر جتلانا۔ جیسے دیکھیں، اس کی ایک اور بڑی مثال ہے قرآن کے علاوہ بھی، کہ فرض کریں آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، یا آپ تہجد پڑھتے ہیں، تو آپ تہجد پڑھ کے یا نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، اور آپ کسی دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تم نماز پڑھتی ہو، تم نماز پڑھتی ہو، تم نے نماز نہیں پڑھی آج؟ فرض کریں وہ کہتی ہے کہ نہیں پڑھی، تو آپ اس سے کہتے ہیں، اوہو کیسی ہو تم نے نماز ہی نہیں پڑھی؟ میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں نے تو فجر بھی پڑھی۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اپنے دوسرے کو نیچا دکھاتے ہوئے اپنے لیے فخر جتلا دیا۔ اس سے اس کے بارے میں ایک اور ایسے ہی اس کا پتہ نہیں یہ قول ہے یا پھر یہ حدیث کا ہی مفہوم ہے شاید، کہ جس میں تھا کہ کسی صحابی کے بیٹے جو ہیں وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان دیکھیں، لوگ تو سوئے پڑے ہیں اور ہم نے نماز بھی پڑھ لی ہے۔ تو ان صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے جس طرح تو نے دوسرے لوگ سوئے ہوئے لوگوں کی غیبت کی، اس سے تو بہتر تھا کہ تو بھی ان کی طرح سویا پڑا رہتا اور نماز ادا نہ کرتا۔ یعنی کہ یہ اس قدر برا عمل ہے کہ آپ اپنی نیکی کو کسی دوسرے کے سامنے فخر یا غرور کے ساتھ پیش کریں، اور اگلے کو اس کے ساتھ نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آتا ہے ایک اور اسی طرح حدیث ہے جو کہ اخلاق اہل القرآن، یہ ایک ہے اسکالر ہیں الآجری، ان کا ہے صفحہ نمبر 60 میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن عمر نخوی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حسن رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور ان کے پاس قیام کیا، میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، اس قرآن کو پڑھنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ وہ شخص جو اس کو پڑھ کر اس کو سامان تجارت بنا لیتا ہے اور اسے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرتا ہے۔ وہ شخص جو اس کو پڑھتا ہے وہ شخص جو اس کو پڑھتا ہے اور اس کی قرات اور حروف پر قائم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں قرآن کی کوئی ایک قرات بھی ساکت نہیں کروں گا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ قبروں کو زیادہ کر دیا اور ایسے لوگوں سے گھروں کو خالی کر دیا۔
اللہ کی قسم یہ لوگ تخت پر بیٹھے بادشاہ اور اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص سے بھی بڑھ کر متکبر ہیں۔ وہ اور جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی ابھی آ رہی ہے، پہلے کافی دیر رکی ہوئی ہے۔ سوری میرا وہ لیپ ٹاپ کریش ہو گیا تھا، معذرت ہے، وہ ایک دم سے سب کچھ ہی شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا، معذرت۔ چلیں کوئی اچھا، بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو آگے میں کہہ رہی تھی کہ تیسرا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، رات جاگتا ہے، دن کو پیاسا رہتا ہے، اس کے ذریعے اپنی خواہش روکتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی عبائیں پہن کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں رکے رہتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ عز و جل ہم سے دشمن کو دور ہٹا دیتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ ہم پر بارش برساتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے لوگوں کی یہ قسم سرخ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو پچھلی حدیث میں شارٹ فارم میں بیان کی گئی ہے، اور اس حدیث میں، پچھلی حدیث میں ان لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ جو صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر جو صرف اس چیز کو اپنے لیے ایک تجارت بنا لیتے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں جو قرآن پاک کو محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور قرآن پاک کا بہت ہی خوبصورت یہ اسلوب رہا ہے کہ جب بھی ہم لوگ جب بھی اللہ تعالیٰ کہیں بھی بات کرتے ہیں، اس کی کیا کہتے ہیں، اس کا کسی بھی ڈراوے کی، جہاں بھی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کسی وعید کی، وہاں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بشارتوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بیلنس سسٹم دیا ہے، ایسا اعتدال دیا ہے کہ ہر طرح کے مزاج کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے بات کو مان جاتے ہیں، کچھ لوگ محبتوں سے بات جاتے ہیں، اور کچھ کو اگر خوشخبریاں دی جائیں تو وہ ان کے لیے موٹیویشن بن جاتی ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے اپنے انالیسس کرنے کہ ہم لوگ کن میں سے ہیں، کیا ہمیں ڈر موٹیویٹ کرے گا اللہ تعالیٰ کا، یا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت موٹیویٹ کرے گی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ قرآن لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ دوبارہ اسی بک میں سے ہے، اخلاق اہل القرآن میں سے، جس میں سیدنا ابو فراس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ سیدنا عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، ہم پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ ہم دیکھتے کہ ہر کوئی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے
قرآن سیکھ رہا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ جب کچھ وقت گزر جائے گا تو ایسے لوگ آ جائیں گے جو قرآن کو لوگوں کی خوشنودی کے لیے سیکھیں گے، اور وہ قرآن کے ذریعے وہ چاہیں گے جو ان لوگوں کے پاس ہوگا۔ اب تم اپنے قرآن اور اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کی رضا کا ارادہ رکھو۔ یعنی کہ دیکھیں، اب ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے اب ہم لوگ کوئی آج کل مفتی کیوں لوگ بن رہے ہیں کہ یہ جو عہدہ قضا ہے مفتی ہے، وہ ہم وہاں لگ جائیں گے، ہم وہاں لگ جائیں گے۔ یہ مدینہ یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آ جاتے ہیں، ادھر سے آ جاتے ہیں، ادھر سے آ جاتے ہیں، تو ہم جی عالم بن جائیں، علماء بن جائیں، بڑی بڑی مسجدوں پہ بیٹھ جائیں، یہ اوقاف کے محکمے کہ جی ہمیں یہ سربراہی مل جائے، ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں کہ جب اوقاف میں اس میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں نماز اللہ آج کل جو کچھ آپ کو پتہ ہے کہ حج کے ڈپارٹمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی کس طرح لوگ جو ہیں دنیا کمانے کی خاطر، حالانکہ یہ محض ایک اسلامی جو ہے ریچول ہے، اس کے لیے کس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، لیکن لوگ جو ہیں اس میں بھی دنیا داری کو نہیں چھوڑ رہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو قرآن پاک، کیونکہ یہ سب کچھ قرآن پاک سے ہی جڑا ہوا ہے نا، یہ وہ تمام معاملات دین سے، یہ سٹارٹ قرآن پاک سے ہو کر قرآن پاک پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر ایک اور آتی ہے، ایک اور اسی طرح اس میں ہے کہ محمد بن حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر بن خطاب جیسے لوگ اپنے دور کے قرآن پڑھنے والے لوگوں کے بارے میں ڈرتے تھے کہ وہ دنیا کے درہم لینا چاہتے ہیں، تو آج کے زمانے میں ان لوگوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی کہ دیکھیں کہ وہ جس کو بہترین پہلے 3 سال کہا گیا نا، پہلے 3 صدیوں کو کیا بولا گیا تھا؟ قرون، کون سی قرون؟ وہ تو جو بہترین پہلے 300 سال جو ہیں وہ اسلام کے بہترین سال کہے گئے تھے، کہ ان میں جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ نیکوکار، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ تو وہ 3 سال کے بعد گریجولی جس طرح ہر امت میں برائیاں آتی گئیں اور ایمان کے درجے نیچے چلے جاتے گئے، اسی طرح ہماری امت میں بھی یہی کچھ ہوا۔ تو اگر دیکھیں سیدنا عمر بن خطاب نے اپنی اپنی امت اس وقت کے لوگوں کے بارے میں اگر یہ بات بول دی تھی، تو آج سوچیں کہ آج اس چیز کو گزرے ہوئے کم از کم 1300 سال تو ہو گئے، 1300 1400 سال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر نے یہ باتیں کہیں، تو وہ سوچیں کہ کتنا ٹائم ہو گیا۔ تو اب پھر ہمارے ایمان کا، ہماری نیتوں کا، ہمارے اخلاص کا کیا حال ہے، یہ تو ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ خود کرے۔ اچھا ایکسکیوز می، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، پھر نکل نہ جائے تو میں آپ کی بات روک رہی ہوں۔ تو یہ جو آج کل آن لائن پڑھا رہے ہیں قرآن پاک اور فیسز لیتے ہیں یا گھروں میں قاری صاحب پڑھاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کی قرآن کے عوض تنخواہ لینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں اسکالرس کی نا 2 طرح کی رائے ہے، جو میں نے پڑھا ہے اور جو میں نے سنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے، کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی حرام ہے اور ناپسندیدہ ہے، کہ دین کو تجارت بنانا، اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اور ذریعہ معاش تلاش کر لیں، اور اگر آپ کے پاس آپشن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور طریقے سے اگر نواز رہا ہے نا، تو پھر آپ اس کو وہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس وقت کہا گیا تھا کہ جب جو اسلامی حکومت ہے نا، اسلامی ریاست، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو دین کی خدمت کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان میں چاہے قاری حضرات ہیں، چاہے امام مسجد ہے، چاہے دین سے متعلق آرگنائزیشنز کو چلانے والے لوگ ہیں، کوئی بھی ہیں، علماء کرام ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان سب کی تنخواہیں دینا، ان کے وظیفے مقرر کرنا اسلامی ریاست کا کام ہے، ٹھیک ہے۔
اب جب کہ اسلامی ریاست ہمارے ہاں جو ہے، فرض کیجئے کہ اسلامی ریاست اس طرح سے نہیں ہے، کوئی کسی کو اس طرح کے وظیفے مقرر نہیں کر رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی فیملیوں والے ہیں، انہوں نے بھی اپنے معاش کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اب اس میں اگین دو رائے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کا الگ سے کوئی ایسا سیٹ اپ ہے جہاں سے آپ کو اتنی آمدن آ جاتی ہے کہ آپ کا گزر اوقات ہو سکتا ہے، تو پھر آپ دین کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں، پھر آپ فی سبیل اللہ یہ کام کریں، خاص طور پر جب قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی بات آتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں I'm not talking about ادر اسکلز بھی جو دین کے، جیسے آئی ٹی کے لوگ ہیں، فائنانس کے لوگ ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو کہ دین کے آج کے دور میں خاص طور پہ جب کہ آئی ٹی فرینڈلی ہے اس میں کرنا ضرورت پڑتی ہے ان لوگوں کی، تو وہ بھی اگر ان کو کہیں اور سے آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ فی سبیل اللہ کر لیں۔ لیکن اگر کہیں سے بھی کسی قسم کی ان کی کوئی ایسی آمدنی نہیں ہے اور ان کا گزر اوقات ہی صرف اس چیز پر ہی ہونی ہے کہ انہوں نے اس کے ذریعے ہی کمانا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس میں بھی آگے دو طرح کے اصول بتائے ہیں علماء نے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ خود اپنے اس کی قیمت جو ہے وہ نہ لگائیں، اپنے سکل کی قیمت آپ خود نہ لگائیں، اور دینے والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی میکسیمم پاسبل ہو سکتا ہے اس استاد کو آپ ماہانہ یا جس طرح بھی آپ کی ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہوئی ہو وہ آپ ان کو دے دیں۔ لیکن جو استاد ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ خود سے اس کی قیمت نہ لگائے، جیسے اب قاری صاحب آج کے دور میں کہتے ہیں نا 1000 روپیہ لوں گا، 2000 روپیہ لوں گا اور 3000 روپیہ لوں گا، تو اس چیز کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیمبرج کا جب وہ پڑھانا ہوتا ہے سبجیکٹ، تب تو ہم لوگ 5000 روپیہ بھی ایک سبجیکٹ کا اکیڈمیز میں دینے کو بڑا اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں، لیکن وین اٹ کمز ٹو علماء اکرام، وین اٹ کمز ٹو ہمارے قاری حضرات، ان کو گھر بلا کر بھی 2000 دیتے ہوئے بھی ہماری جان نکل جاتی ہے۔ دین آن دی ادر ہینڈ اگر ہم لوگ قاری صاحب کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ جسٹس نہیں کرتے، انہوں نے اتنے زیادہ گھر پکڑے ہوتے ہیں کہ اپنا معاش چلانے کے لیے کہ 15 سے 20 منٹ بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو کٹ ان شارٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آمدن کا کوئی اور ذریعہ ہے تو پھر آپ فی سبیل اللہ کام کریں، اور اگر بالکل بھی کچھ نہیں ہے تو پھر بامی افہام و تفہیم سے پہلے آپ انہی پر چھوڑ دیں کہ آپ کو جو بلا رہا ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کہ ان کو کہیں کہ آپ ہی جائز طے کر دیں۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی نیچے کی طرف ہی چلے گئے ہیں کہ اس طرح وہ آپ کے آنے جانے کا بھی نہیں وہ کر رہے، تو پھر آپ اپنی طرف سے رائے دے سکتے ہیں کہ پلیز آپ اتنا نہیں، اس طرح کر لیں، یا ہمارے آنے جانے کا یہ مسئلہ مسائل ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کچھ بہتر کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہوگا میں نے، جی لیکن جزاک اللہ اگر خیر۔ ٹھیک ہے۔ اوکے، آگے آتا ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے نا اور جس میں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، تو قناعت کا سہارا لیتے ہوئے اگر آپ دین کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کریں فی سبیل اللہ، تو بلیو می کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایسے ایسے راستوں سے وسائل پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کو خود کچھ کرنے کی ضرورت اور طلب ہی نہیں رہتی، آپ کے کام خود بہت سنورتے چلے جاتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بہت وسیلے کرتے چلے جاتے ہیں۔ ارادہ کر کے دیکھیں بس، کہ کوشش کریں، ارادہ کریں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں اس ایک کام کو محض آپ کی خوشنودی کی خاطر میں اس طریقے سے نہیں کروں گی،
یا اللہ آپ میرے لیے اس سے بہتر کوئی وسیلہ کر دیں، میں نہیں چاہتی. دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے. اگر آپ کی سچی نیت ہے نا کہ آپ واقعی دل سے یہ تڑپ رکھتی ہیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں فی سبیل اللہ اس کام کو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جی کوئی دوسرا وسیلہ کر دے میرے لیے، کہ میری آمدن اور میرا وہ جو کر دے، اور میرا وہی وقت، میری وہی انرجی، میرا وہی اسکل جو ہے وہ آپ کے کاموں میں، آپ کے رستے میں صرف ہو جائے. میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے. اچھا جی، آگے چلیں. اوکے، اگلا پوائنٹ ہے کہ دنیا حاصل کرنے کی غرض سے قرآن نہ پڑھنا. اس میں تو ایک میں نے آپ کو سنایا کہ نہیں سنائی ابھی. مسند احمد میں آتا ہے 11340 حدیث نمبر ہے. سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 60 سال کے بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. اس کے بعد ایسے جانشین لوگ ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور قرآن کی قرات 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں: مومن، منافق اور فاجر. حدیث کے راوی بشیر کہتے ہیں میں نے ولید رحمت اللہ سے پوچھا یہ 3 طرح کے لوگ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا منافق تو اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، فاجر اس کے ذریعے کھاتا ہے، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ جو منافق ہے نا وہ اس کا انکار کیسا ہی نہ انکار بالفعل، کیونکہ منافق نے اوپر اوپر سے تو وہ کیا ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ انکار کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ آپ سیدھا سیدھا زبان سے انکار کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے زبان حال سے انکار کرنا، کہ آپ کا حال حلیہ، آپ کی عادتیں، آپ کے طور طریقے، آپ یہ سب چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ قرآن پاک کی تکذیب کر رہے ہو، کیونکہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہو وہ صرف زبان تک ہے، دل میں تو اترا ہی نہیں ہے. جب تک دل میں نہیں اترتا عمل میں نہیں آتی چیز. ٹھیک ہے. اور فاجر جو ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے کھاتا ہے، یعنی کہ گناہ گار بندہ فاجر ہوتا ہے نا، حد سے نکل جانے والا، انتہائی گناہ گار بندہ. وہ ایسا ہے کہ وہ تو بالکل ہی اس کو کمائی کا ذریعہ ہی بنا لیتا ہے ہر طریقے سے. وہ چاہے پھر اللہ معاف کرے اس کے احکامات کو وائلیٹ کر کے اپنے لیے کوئی فائدہ لینا، چاہے اس چیزوں میں، جیسے فرض کریں اب یہ ایک ریسنٹلی کوئی ایک مثال دیتی ہوں جو آج کل کے دور میں بہت زیادہ میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈال دی، آپ سے شیئر کروں کہ یہ حلالہ اب کیا ہے؟ سراسر حرام چیز ہے. یہ وہ والا حلالہ جو آج کے دور میں کیا اور کروایا جاتا ہے سراسر حرام ہے، کیونکہ حلالہ کا جو صحیح طریقہ ہے وہ نہیں ہے جو آج کل رائج ہے. تو آج کل کے مفتی حضرات جو آپ کو یا علماء کرام آپ کو حلالہ کا جو یہ کرنٹ طریقہ جو اس وقت رائج ہے وہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کھا رہے ہیں نا اس کے ذریعے، کیونکہ ایک فتوے کے ذریعے وہ فتویٰ دے کے وہ واجی آپ نے تو وہ کر دیا، ہماری مشکل آسان کر دی، من کی مراد پا لیں گے ہم لوگ. لو جی ان کا بیگ بھرا، ان کو نذرانہ دیا، گئے جا کے وہی کام کیا جو قاری صاحب نے بتایا، کیا نکاح پڑھوایا، ایک رات گزاری، وہ کر دیا. اور وہ آپ قرآن نے اس کو اللہ معاف کرے، اس کو قرآن پاک میں سے سیدھا سیدھا اس کو دلالی بولا گیا ہے. نعوذ باللہ، غلط لفظ ہے، بولنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ میں بتا رہی ہوں کہ اس حد تک لوگ جا رہے ہیں. پھر آتا ہے اس کے بعد ایک اور روایہ فتح الباری جو ہے وہ بخاری شریف کی جو وہ ہے شرح، اس میں ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن بطال رحمت اللہ نے کہا اس باب کا معنی یہ ہے کہ فاجر اور منافق کی قرات اللہ تعالیٰ کی طرف بلند نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتی ہے. اس کے پاس صرف وہی قرات مقبولیت کا درجہ پاتی ہے جس کے ذریعے اس کا چہرہ چاہا جائے
اور اس کے ذریعے اس کا قرب پانے کی نیت ہو۔ تو پھر کیا سمجھ آیا اس کا لب لباب یہی ہے کہ جب تک اخلاص نہیں ہوگا محض اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اس قرآن پاک دیکھیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھیں ہم اگر پوری طرح متوجہ ہو کر، پوری طرح خالص اور مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کریں گے تو یہ تو ایسی بات ہے نا کہ آپ میرے سے بات کر رہے ہو، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہو، اور میں منہ دوسری طرف بات کر کے تو آپ سے کروں ہوں، ہاں، جی، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کو کتنا برا لگے گا کہ میں اتنی اہم بات اس سے کر رہی ہوں اور یہ بندی جو ہے یہ میری بات ہی نہیں سن رہی توجہ سے، اس کا دھیان ہی کوئی اور ہے یا اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ چیزیں بالکل ایسے ہی ہیں، کجا دو انسانوں کے درمیان کا معاملہ اور اتنا برا لگے، اور کہاں وہ رب الکائنات۔ اسی طرح آتا ہے کہ سمانے دنیا کے لیے قرآن نہ پڑھنا، اس میں آتا ہے کہ محمد بن حسین کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا یا دنیا داروں کے لیے قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق یہ ہوں گے کہ وہ قرآن کے حروف کا ہی حافظ ہوگا، لیکن اس کی حدود کو ضائع کرنے والا ہوگا۔ حدود آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا نا کہ اس کے احکامات، اس کے اندر دی گئی تعلیمات کو حدود کا نام دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اور دوسروں پر تکبر کرنے والا ہوگا۔ اس نے قرآن کو سامان تجارت سمجھ لیا ہے جس کے ساتھ وہ مالداروں سے کھاتا ہے اور جس کے ذریعے وہ اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ وہ دنیا داروں کی تعظیم کرتا ہے اور فقراء کو حقیر جانتا ہے۔ اگر اسے کسی مالدار کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے دنیا کی طمع کرتے ہوئے نرمی اختیار کر لیتا ہے، اور اگر کسی فقیر و محتاج کا پتہ چلتا ہے تو اس کو ڈانٹتا ہے اور اس پر سختی کرتا ہے، کیونکہ اس محتاج کے پاس کوئی دنیا نہیں جس کی وہ طمع کر سکے۔ اب اس کی لائیو اگزامپل آپ لینا چاہیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی بڑا شخص اپنے گھر میں میلاد رکھتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، کوئی بلانا ہے جی آج وہ دعائے مغفرت کر دیں جی، آ کے یہ کر دیں جی، تو آپ دیکھیں کہ کس قدر ان کی وہ تعظیم و تکریم کی جاتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، اسپیشل جگہوں پہ بٹھایا جاتا ہے، اسپیشل کھانے بنائے جاتے ہیں، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک نارمل مسجد کے نارمل سے قاری صاحب اگر ہمارے گھروں میں بچوں کو پڑھانے آتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ 90% گھروں میں قاری صاحب کو ایک کپ چائے بھی نہیں پوچھی جاتی، حالانکہ وہ ہمارے استاد، ہمارے گھروں کے، ہمارے بچوں کے وہ استاد ہیں جو کہ ان کی آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ان کی تکریم تو اس استاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے جو دنیاوی پڑھائی پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے حضور قلب سے پڑھنا۔ حضور قلب سے پڑھنا یعنی کہ دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنا، آپ کا دل پوری طرح اس کے اندر لگا ہو، صرف آنکھیں نہ پڑھ رہی ہوں بلکہ آپ کے دل کی آنکھیں بھی جو ہے، جس کو کہ ہم لوگ بصیرت بولتے ہیں، وہ بھی غور و فکر کر رہی ہو۔ اس میں صحیح بخاری 5060 ہے، اس میں کہتے ہیں سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس کی طرف مائل رہیں، جب تم اس کے برعکس محسوس کرو تو اس سے اٹھ جاؤ یا اس کو چھوڑ دو۔ دیکھیں اسی طرح نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مبارک ہیں، وہ کیا کرتی تھی
کہ راتوں کو عبادت کرتی تھی، تو ظاہر ہے کہ بندہ بشر ہے، نیند آ جاتا، وہ کیا کرے، ایک رسی لٹکی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسی کیوں لٹکائی ہوئی ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ اپنی چٹیا باندھ لیتی ہوں، تو جب بھی نیند کا غلبہ آتا ہے اور مجھے جھونکا آتا ہے تو اس کے ذریعے مجھے جھٹکا لگ جاتا ہے، میری چٹیا بندھی ہوتی ہے، تو میں پھر دوبارہ سے اٹھ کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے سختی سے منع کیا، تو انہوں نے کہا کہ جب تم ایک انسان ہو، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تو جب تک تم پورے اپنے آسانی کے ساتھ اور اپنے اس کے ساتھ پوری طرح فوکس ہو کے تم جب تک آسانی سے کر سکتی ہو عبادت، تب تک کرو، کیونکہ دین میں کوئی اس طرح کا جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت تک پڑھیں جب تک آپ کا پوری طرح دل لگ رہا ہو، جب تک آپ کو سمجھ رہا، یہ نہیں ہے اچھا بس اب 3 ہی صفحے رہ گئے نے، ختم کر لوں پھر ہی اٹھتی ہوں، اچھا چلیں سپارہ ختم ہی ہونے والا ہے، سپارہ ختم ہی کر لوں تو پھر ہی جاتی ہوں۔ ایسا نہیں کرنا، ایک صفحہ پڑھ کے بھی دل کو طمانینت پہنچ گئی، کچھ سمجھ آ گیا، کچھ مل گیا، اس کے بعد اگر کوئی ضروری کام ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کا دل، آپ کا دماغ اس پڑھنے کی بجائے اس کام کی ٹینشن میں زیادہ لگا رہے گا، تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ پہلے اس مصحف کو بند کر کے وہ کام اپنا آرام سے نپٹا لیں، اور واپس آ کے جب آپ کو فرصت ملے تو پھر اپنا پورے دل کے ساتھ اس قرآن پاک کو دوبارہ پڑھیں۔ پھر آتا ہے کہ شعور کے ساتھ پڑھنا، شعور کے ساتھ پڑھنا یعنی کہ سمجھ کر پڑھنا، یہ آپ پوری طرح آپ کی سوچ سمجھ، آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کے پڑھنے کی طرف لگا ہو۔ اس میں آتا ہے سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 3671 ہے، سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں، بن نبی طالب کہتے ہیں کہ انہیں اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو ایک انصاری نے بلایا اور شراب کی حرمت کا حکم آنے سے قبل انہیں شراب پلائی، تو سیدنا علی نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ کافرون کی تلاوت کی اور اس میں کچھ گڈمڈ کر دیا، تو یہ آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، یعنی کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، یعنی کہ آپ پوری طرح ہوش و حواس میں ہونا ضروری ہے۔ نشہ تو ایک بہت ہی اب ایکسٹریم کی چیز ہے نا، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی شراب پوری طرح شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب بھی 3 سٹیجز پہ جا کے بتدریج جو ہے اس کی حرمت جو ہے وہ فائنل ہوئی تھی، لیکن ابھی یہ جو ہے یہ دوسرا لیول ہے، یہ دوسرا حکم آیا تھا جب تک اس وقت کی بات ہے، تو تب انہوں نے یہ شراب پی کے نماز پڑھنے کی تو جس میں انہوں نے غلطی کر دی، تو اس میں کہا گیا تھا کہ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو یا پوری طرح فہم تمہیں نہ ہو رہا ہو، آپ نہ تو نماز پڑھیں اور نہ ہی قرآن پاک، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ خشیت الہی کے ساتھ پڑھنا، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پورا پورا ڈر ہونا چاہیے جب ہم پڑھ رہے ہوں، تو وہ ہے کہ وہ ایسے سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ بے شک لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب یہ نماز اور قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان سے زیادہ رقیق، ان سے زیادہ رونے والا کوئی اور دوسرا نہیں ہوتا تھا۔ قرآن پڑھتے وقت جسمانی کیفیت بدل جانا، اس میں عبداللہ بن عروہ بن زبیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی دادی اسما سے کہا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا وہ ویسے ہی تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ ہی ہوتی ہیں اور ان کی کھالوں کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آیا نا کہ جب حبشہ سے ایک وفد آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات کا جب تلاوت کی تو وہ جو وفد کے تمام لوگ تھے وہ رونا شروع ہو گئے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور وہ کانپنے لگے تھے۔ تو یہ وہ اثرات ہیں جو جب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے جسم پر خود بخود طاری ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن سمجھ آنے لگے گا نا، تبھی ممکن ہے کہ ہمارے اوپر یہ تمام کیفیات جو ہیں وہ طاری ہوں، ادروائز یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ صرف ایسی چیز پڑھتے رہنا ہے، ایسا کام کرتے رہنا جس کے بارے میں اب کوئی بندہ کسی ان پڑھ کے سامنے انگلش میں بولتا جائے بولتا جائے بولتا جائے، جتنی مرضی اس کو انسٹرکشنز دے دے، یا جتنا مرضی اس کو ڈانٹ دے، یا جتنا مرضی اس کے سامنے پیار کے ڈائلاگ بول دے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بندہ اس کے سامنے کسی قسم کا کوئی ریئیکشن دے گا؟ نہیں دے گا نا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب سمجھ ہی نہیں آ رہی تو ریئیکشن کہاں سے ہوں گے، جذبات کہاں سے بدلیں گے، ایکسپریشنز کہاں سے آئیں گے؟ یہ اسی صورت میں ہے جب چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اسی طرح آتا ہے غور و فکر کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، کہ یعنی جب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک آیت پہ ہمارا غور ہو، ایک ایک آیت کے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں، اور ہمیں بلکہ جب ہم غور و فکر کر رہے ہوں گے، جب ہمیں آتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ استغفار کی دعاؤں جب آئیں، بہت سارے جہاں پہ آتا ہے وہی سنائی جاتی ہے، وہاں استغفر اللہ کریں، جہاں نعمتوں کی بات آتی ہے وہاں پہ شکر الحمدللہ کریں، جہاں پر جہنم کی بات آئے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے پناہ مانگے، جہاں جنت کی بات آئے وہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جنت کو مانگے، یعنی کہ ایسا غور و فکر ہو کہ ایک ایک آیت کے بدلے آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو جواب دیں کہ جی اللہ جی لبیک میں حاضر، کیونکہ اس کے بغیر پڑھنے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ پھر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم و غم تھا یہ قرآن پاک، یہ کوئی تعجب حضرت عبداللہ بن عمیر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعجب انگیز عمل جو آپ نے دیکھا ہو تو بیان کریں۔ وہ رونے لگی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں میں سے ایک رات کو کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ کہتی ہیں میں نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو پسند کرتی ہوں، لیکن وہ چیز بھی پسند ہے جو آپ کو خوش کر دے۔ کہتی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی، پھر روئے اور روتے رہے یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ اتنے میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے۔ جب انہوں نے آپ کو روتا پایا تو کہا، اے اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے لیے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان پر غور و فکر نہیں کیا۔ یہ سورہ آل عمران کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کے بارے میں کہا ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 190، اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے وہ یہ آیات 2 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا ٹائم بھی آلموسٹ پورا ہو گیا ہے، آج ہم لوگ اس کو یہیں تک رکھیں گے، اور اگلی کلاس جو ہے وہ ہمارے قرآن کے فضائل و آداب کی آخری کلاس انشاءاللہ ہوگی، جس کے اندر جو ہے وہ ہم قرآن پاک کے ظاہری آداب، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک کو سننے کے آداب، اور قرآن پاک کی تکریم، قرآن پاک یعنی مصحف کے متعلق جو آداب ہیں اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھ لیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمارا یہ جو بک ہے، ہمارا یہ جو کورس ہے یہ والا مکمل ہو جائے گا بإذن اللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ 24 کو
منڈے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ملک کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ مجھے آپ لوگوں سے اس بارے میں مشورہ چاہیے تھا کہ اوریجنلی جو ہے وہ ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ 5 دن میں یہ کر کے 2 دن میں ہم تعوذ اور تسمیہ کی جو ہے وہ تفسیر کر لیں گے، اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑی بات کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ باقاعدہ طور پہ سورہ ملک سٹارٹ کر دیں گے۔ اب ہمارے پاس 30 ڈیز ہوں گے، اگر آپ اجازت دیں گے تو 30 کے 31 ڈیز بھی کر لیں گے، کیونکہ یہ کنٹینیوس ایوری ڈے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو از اٹ پاسبل کہ فرام 24 کو اینڈ 25 کو 2 دن اگر ہم لوگ ایک دن تعوذ اور ایک دن بسملہ کر لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر کر لیں، اینڈ اس کے ساتھ ہی پھر ہم لوگ اس سے اگلے دن جو ہے ہم لوگ اپنی سورہ ملک جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں۔ یہ اب آپ لوگوں سے مجھے اس کا سجیشن چاہیے، آپ اپنا انمیوٹ کیجئے اور مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگ اب اس کے بعد فوراً ڈائریکٹ سورہ ملک پہ جانا چاہیں گے، یا تعوذ اور تسمیہ کی تفسیر کر کے تو پھر سورہ ملک پہ جانا چاہیں گے؟ کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ سورہ ملک کی میں جب اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہوں تو میں نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر کچھ ایک دو آیات کچھ دن ایسے ہیں کہ جن میں 2 آیات کا جوڑا بن کے اس کی تفسیر ہوگی، کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہی ذکر ہے، جس کی ایکسپلینیشن اور جس کا وہ ساری اس کے اوپر ہم لوگوں نے بات کرنی ہے، تو وہ ایک دن کے اندر ہی ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2 یا 3 دن ہمارے پاس مارجن ایسا ہے کہ جو ہماری وہ 2 یا 3 دو ایک دن میں بھی ہو جائیں گی۔ تو اب آپ لوگ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیں گے آپ لوگ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری سوینا جی۔ سجیشن تو یہی ہے کہ پہلے تعوذ اور تسمیہ کی تفسیر ہو جائے، تو اس کے بعد سورہ ملک شروع کی جائے باقاعدہ۔ جی، کیونکہ وہ ایک ایسی تفسیر ہے، اس کو ایسا میں نے اس کو انداز میں کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ تفسیر ہے، اس کی برکات، اس کے فضائل، اس کو چھوڑنے کے نقصانات، یہ ساری، اور کون کون سے مواقعوں پہ پڑھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں۔ ہاں تو جی، جی، ٹھیک تو ہے، میں، بہتر یہی ہے۔ کیونکہ بسم اللہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سوائے سورۃ توبہ کے ہر سورت کے آغاز میں آئے گی ہی آئے گی۔ اس جی کے بالکل، علاوہ بات یہ ہے کہ بسم اللہ میں جب رحمان اور رحیم کی بات آتی ہے تو یہ بھی 2 نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ایسے ہیں کہ جو آلموسٹ قرآن پاک میں کئی دفعہ دہرائے جائیں گے۔ تو اگر ایک دفعہ شروع میں ہم لوگ ان کو تھوڑا اچھے سے کر لیں گے تو بعد میں ہم لوگوں کو اس کو اتنا ڈیٹیل میں بار بار ناموں کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ جی انشاءاللہ ہم لوگ جب تفسیر کریں گے نا، تو جہاں جہاں کوئی اہم چیزیں آتی جائیں گی، جیسے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا پھر کوئی ایسی چیز ہے، تقویٰ ہے، صبر ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو ایسی چیزوں کو ہم لوگ الگ سے بھی تھوڑا سا الیبوریٹ ضرور کریں گے بیفور گوئنگ فارورڈ، موونگ فارورڈ ٹو اینی نیکسٹ آیا یا پھر نیکسٹ لیکچر، ٹھیک ہے نا؟ جی، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور اپنا سجیشن دینا چاہے گا؟ سب راضی ہیں پھر؟ ہینڈ کھڑا کر کے اپنا چلے اوپر، ہینڈ اپنا اپ کر کے بتا دیں کہ سب راضی ہیں اس بات پہ۔ اوکے، پھر آپ کی خاموشی کو میں آپ کی رضامندی سمجھوں؟ جیسے وہ کیا کہتے ہیں، جب بیٹیاں کچھ نہیں بولتی تو ان کو ہاں سمجھا جاتا ہے کہ بیٹیاں نہیں بول رہی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ رضامند ہے۔ تو میری یہ قرآن کی بیٹیاں تو پھر رضامند ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، پھر آج کی کلاس کا یہاں پہ اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگ اب منڈے والے دن، ٹیوزڈے کو سوری، پھر انشاءاللہ تعالی ملیں گے سیم ٹائم آخری لیکچر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جتی کیسے پی رہی ہے؟ لے کے نہیں گئے؟